لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہتے ہیں۔ کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، اللہ تعالی کی توحید کے دلائل ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور فراہم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الظلمات، اندھیرے بہت سارے ہیں، روشنی صرف ایک ہے، بھٹکنے کے راستے بہت ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے۔ یہ جو قرآن ہے، جس طرح لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کو سننا یہ گویا رحمتوں کے اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے، دستور حیات بھی ہے، اور
منشور حیات بھی ہے، اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرک بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کی خواہش ہے کہ اسے برکتیں مل جائیں، ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ قرآن و حدیث میں جہاں بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں تو برکت کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ برکت عطا فرمائی۔ ہم لوگ اردو میں بھی ایک دوسرے کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عید آ گئی تو کہتے ہیں عید مبارک، کسی کو کوئی خوشی حاصل ہوئی تو اس وقت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ آپ کو مبارک ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوشی آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کی ساری برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائیں۔ برکت کہتے ہیں کہ اس کے تمام فائدے حاصل ہوں اور اس کے ذریعے جو نقصانات ہوتے ہیں آدمی اس سے بچ جائے۔ کسی نے کہا کہ نیا گھر مبارک، مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ سارے فائدے حاصل ہوں، اور گھر کے ذریعے جو نقصانات آدمی کو پیش آتے ہیں اللہ آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ نئے کپڑے مبارک، تو کپڑوں کے جو فائدے ہیں وہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں، اور نئے کپڑے پہننے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایک بیرونی نقصان ہے، ایک اندرونی نقصان۔ آدمی اچھے کپڑے پہن کر اپنے کو کچھ سمجھنا شروع کر دے تو یہ کبر و تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور دوسرے لوگ دیکھ کر اس سے حسد کرنا شروع کر دیں اور اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے برکت کو حاصل کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ قاری قرآن ہوتے ہیں، کچھ حافظ ہوتے ہیں، کچھ عالم ہوتے ہیں، کچھ قرآن کے داعی ہوتے ہیں، اور کچھ قرآن کے ناشر ہوتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب قرآن کے عاشق ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت عطا فرما دے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا کہ وہ قرآن پڑھ سکیں، فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں قرآن پہنچانا تھا۔ اس لیے جب اہل ایمان قرآن کریم کو پڑھتے ہیں
تو حدیث میں ہے کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، اور اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو بوسہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی تلاوت کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ گانے والی عورت کے گانے کو لوگ جتنے غور سے سنتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی آواز کو سنتے ہیں۔ اکبر کہتے ہیں کہ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن کریم کے عاشق تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا اسے سنتے تھے، وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے، مما عرفوا من الحق، جو اس حق کو وہ قرآن کے ذریعے پہچان رہے تھے، تو اتنی محبت تھی کہ سنتے سنتے قرآن کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ قرآن کریم ہمارے ہر غم کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ سینوں میں جتنے غم ہیں ان سب کے غموں کا علاج اور اس کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن یہ ایمان والوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے اور ان کے حق میں رحمت ہے۔ قرآن کریم کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ اسے پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دل کی تسلی کا سامان ہو جاتا ہے، اسے دلی اطمینان اور تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سامان ہو جائے۔ قرآن کریم جب ہم اس سے جڑ جاتے ہیں تو ہماری عزت وہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کا احترام اور قرآن کا ادب کیا جاتا ہے، لیکن جو اٹے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان اٹوں پر تو قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اٹے قرآن سے جوڑ دیے گئے ہیں، وہ جڑ گئے ہیں، اس لیے جو ادب اور جو احترام قرآن کا ہے ان اٹوں کا بھی ہے جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور بغیر وضو کے ان اٹوں کو بھی نہیں چھی سکتے۔ تو جب بے جان اٹے وہ قرآن کریم سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر انسان قرآن کریم سے جڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو یقین بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو
عزت کی بلندیاں عطا فرماتے ہیں، انہیں عزتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بہت دیر ہو گئی تو ساتھیوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہی وہ میدان ہے جہاں میں اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد خطاب یہ کہتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے، مجھے ڈانٹتے تھے۔ تو وہ عمر جسے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جب وہ قرآن سے جڑ گیا تو اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ وہ آج حکومت و اقتدار کو سنبھال رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جس انداز سے حکومت کی ہے، تاریخ انسانی میں ایسے حکمران بس ڈھونڈنے سے ہی ملے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا تھا تو یہاں کے ایک رہنما نے کھلم کھلا یہ کہا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم حکومت کرو فلاں اور فلاں، انہوں نے نام لیا کہ رام اور فلاں کے جیسی، تو میں تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تاریخ سے پہلے کے لوگ ہیں، ان کی ہسٹری ہی محفوظ نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کے جیسی حکومت کرو۔ یہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ تو ایسی حکومت کا سلیقہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ اونٹ چرانا نہیں آتا تھا۔ چند چیزیں ہیں جن سے دل نہیں بھرتا ہے۔ آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، برسوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس دیکھتے دیکھتے بور ہو گیا۔ ایسے ہی پانی پینے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں ہے، بریانی کھانے سے تھک جاتا ہے۔ صبح بریانی، دوپہر میں بریانی، شام میں بریانی، 2-4 دن کے بعد اب بریانی کو دیکھیں تو تیار ہے۔ اور پانی جب سے پی رہا ہے تو جب بھی پیتا ہے تو مزہ آتا ہے، آدمی اس سے تھکتا نہیں۔ ایسے ہی کعبۃ اللہ کا دیدار ہے کہ کعبے کو جتنا دیکھتے رہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ اور دیکھیں۔ ایسے ہی قرآن کریم سے بھی آدمی کا دل نہیں بھرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے تھک گیا میں۔ جب بھی کسی کو بہترین آواز میں پڑھتا ہوا سنتے ہیں مزہ آتا ہے۔ قرآن کریم صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی کہ انہوں نے تیروں کے سائے میں بھی قرآن کریم کو پڑھا، کہ ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں اور نماز میں ہیں، بس جی بھی چاہتا ہے کہ نماز کو ختم کریں اور اس سورہ کو مکمل کیے بغیر سلام پھیر دیں۔ اتنا مزہ آ رہا تھا قرآن کریم کے پڑھنے میں۔
ایسے عجیب بندے تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے کمال بھی کر لیا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کو تو قرآن ایسا یاد تھا کہ وہ سورہ فاتحہ سے والناس تک ہر آیت کا آخری لفظ سنا دیتے تھے۔ پہلے پارے سے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تک ہر آیت میں آخری لفظ کون سا ہے شروع کرتے تو والناس تک سنا دیتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا جس کا نام محمد تھا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اسے علم سکھائیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری درسگاہ میں شرکت کے لیے شرط یہ ہے کہ بچہ حافظ ہو۔ تو کیا یہ بچہ حافظ ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بغیر ان کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ چلا گیا۔ 7 دن کے بعد پھر وہ بچہ آیا اور کہا کہ داخلہ چاہیے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو 1 ہفتہ پہلے ہی کہا کہ بغیر حافظ کے میری کلاس میں داخلہ نہیں ہے۔ تو بچہ نے کہا کہ میں حافظ ہو چکا ہوں۔ 7 دن میں قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر لیا۔ یہ وہی محمد ہیں جن کو آج ہم محمد، امام محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ ان کی جو کتابیں ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ایک انگریز اس نے ان کی کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز اچھی لگی؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے، اور اس زمانے میں 16 دن لگتے تھے۔ امام شافعی مکے سے نکل کر مدینہ پہنچنے تک راستے میں انہوں نے 16 قرآن پڑھ لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے قاسم کہتے ہیں ایک دن میں صبح 11 بجے نماز اپنی خالہ حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے گیا۔ حضرت عائشہ اس وقت چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، اور فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم اس آیت کو بار بار دہرا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں نے انتظار کیا، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اس آیت کو بار بار پڑھتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہی ہے کہ اللہ عذاب جہنم سے بچائیے۔ بہت دیر گزری تو میں نے سوچا کہ مجھے بازار جا کر آنا ہے، اس لیے بازار جا کر آ جاتا ہوں تاکہ آنے تک خالہ کی نماز ہو جائے گی، پھر ملاقات کر کے چلا جاؤں گا۔ بازار گیا، جو خریدنا تھا میں نے وہ سب سامان خریدا۔ جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نماز میں ہے اور اسی آیت کو بار بار پڑھتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے۔ قرآن کے سب سے سچے اور سب سے بڑے عاشق
صاحب قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبانی کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرمانبردار بن جاؤں، وان اتلو القرآن، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور میں جب قریب گیا تو جب کوئی رو رہے ہوں اور اپنے رونے کو ضبط کرنا چاہتے ہوں تو پھر ایک سینے سے ایک آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ حضور کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے دیگچی میں ابال جب ہوتا ہے تو آواز آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو بہترین پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو تو ابی بن کعب سے سیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک سے سیکھنا نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کیسا بھی سیکھ لو، بس سیکھ لو۔ قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ قرآن سناؤ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن سنایا، سورۃ النساء پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھتے رہے، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت کے ساتھ ایک گواہ حاضر کیا جائے گا اور ان سب پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا کہ بس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو حضور قرآن پڑھ کے روتے اور قرآن سن کے روتے تھے۔ قرآن کے مضامین ہی ایسے ہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں ایک گواہ ہوگا، اور ان سب پر اے نبی آپ گواہ ہوں گے۔ اور گواہ کیا کرتا ہے؟ گواہ ہو بہو وہ ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے جو ہوئی ہیں۔ تو حضور نے سوچا کہ مجھے تو ہر ایک کے صحیح اور غلط کی گواہی دینا ہے، تو حضور اس غم میں حضور کو رونا آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتے تو عورتوں کا ہجوم جمع ہو جاتا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قرآن کو سن کر وہ مسلمان عورتیں نہیں تھیں لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ قرآن کریم کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے صحیح انداز میں پڑھنا سیکھیں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بزرگ گزرے جن کو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ تو جس لوگ جمع تھے
فرسٹ سیکنڈ کسی فلور پر، اور یہ لفٹ کے ذریعے اوپر گئے، اور جب پہنچ گئے تو فرمایا کہ ابھی میں لیفٹ سے چڑھ کر آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ لیفٹ نہیں لفٹ۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں کہ جب لفٹ کو لیفٹ بڑھا جائے گا تو پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں جو معروف ہے اس کو مجہول پڑھا جائے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ہے، لیکن ہم اس کو الحمدللہ رب العالمین پڑھے، ہو گیا ستیہ ناس۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جیسا بھی پڑھ لو بس پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ بعض مرتبہ کچھ ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں جس سے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو یاد کرنے کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ طوطے کے ویسا رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ ہے۔ آدھا جملہ صحیح اور آدھا غلط ہے۔ قرآن کو سمجھنے سے فائدہ ہے، یہ صحیح ہے، اور قرآن کو رٹنے سے، یاد کر لینے سے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ اب اس کا کوئی ترجمہ سمجھ کے بتائے۔ الف لام میم کا ترجمہ، اس کا مطلب ساری دنیا الٹی لٹک جائے گی تو بھی سمجھا نہیں سکتی ہے کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ معنی ہی نہیں معلوم ہے اس کے، لیکن پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ طوطے کے ویسا رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ علم سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اسے بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اس کا اور اس سے آگے کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اب سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی بقدر ضرورت عربی سیکھ لے۔ قرآن کریم میں 2000 الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آئے، اور اس میں سے 500 الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ کرسی ہے، عرش ہے، کتاب ہے، قلم ہے۔ تو ان 500 الفاظ کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ بس 1500 الفاظ رہ جاتے ہیں۔ تو کیا آدمی روزانہ اگر 5 الفاظ بھی اس کو معنی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے تو 1 سال میں اسے 1500 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ اتنی عربی کہ قرآن پڑھ کر آدمی کو نصیحت کا مضمون سمجھ میں آتا رہے،
اتنی عربی سیکھ لینا یہ آسان ہے، اور باقی قرآن کریم کے جو علوم کی گہرائی ہے ان تک پہنچنے کے لیے پھر آدمی کو کئی سال پڑھنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے آسان ہے، اور کوئی اسلامک لا سمجھنا چاہتا ہے تو اب اردو کے ترجمے کو پڑھ کر وہ اسلامک لا کا اسکالر نہیں بن سکتا ہے، اس کے لیے تو پھر اب اس زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے پیچھے لگانا پڑے گا۔ قرآن کریم میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق قانون سے ہے، اور ظاہر ہے کہ قانون کی کتاب اس کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو علماء سے سمجھو، ماہرین سے سمجھو، یہ اصل میں قرآن پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ہر آدمی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے اور ہر آدمی قرآن کا مفسر بن سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو۔ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہر اعتبار سے آسان ہے، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن جہاں تک قرآن کے علوم کی گہرائی ہے تو پھر اس میں تو صحابہ کرام جو صاحب زبان تھے ان کو بھی ماہرین سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ ہم تو صاحب زبان نہیں ہیں، عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں ماہرین کے بغیر قرآن جیسا اس کا حق ہے کیسے سمجھ میں آئے گا۔ ایک صحابی تھے، رمضان کا مہینہ تھا، قرآن کریم وہ پڑھنے والے تھے، سحری میں تکیے کے نیچے انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا رکھا، اور پھر اس کے بعد سحری کھاتے رہے، اسے اٹھا کے دیکھتے رہے، چراغ تو تھے نہیں۔ اس کے بعد جب اجالا ہوا تو جب ان کو کالا اور سفید دھاگا الگ الگ سمجھ میں آیا تو صبح حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور کالا دھاگا سفید دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، اور میں وہی دیکھ کر کھاتا رہا مگر صبح ہو گئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ سحری کھاؤ جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہاں رکھا تھا تم نے وہ دھاگا؟ تو بولے تکیے کے نیچے۔ حضور نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا یہ آسمان کی دھاریاں ہیں، یہ دھاگا نہیں پڑتا۔ تو بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس کوئی ترجمے کو پڑھ لیے تو میں قرآن کی تفسیر کا ماہر ہو گیا، اور درس قرآن تو ماشاءاللہ میں تو بس میرے جیسا کون دے سکتا ہے، تو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے، لیکن جہاں تک قرآن کی مہارت کی بات ہے تو اس کے لیے تو زندگی لگانا پڑتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر عربی سیکھنے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اردو میں جو قرآن کے ترجمے اور تفسیریں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھے، اور جہاں جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہاں ماہرین سے رجوع کر کے اس کو سمجھے، تو پھر آدمی قرآن کریم کے علوم تک کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی محبت، قرآن کا تعلق،
اور قرآن کا عشق اور قرآن کو ہم سب کی زندگی کا وظیفہ اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔